جیسے لاہور کی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا گیا تھا آپریشن تندور کے دوران، اور اسی طریقے سے کراچی پر بھی قبضہ کر لیا گیا تھا، کراچی کو پاکستان سے الگ کر دیا گیا تھا، ویسے ہی اسلام آباد کو اڑا دینے کی خبریں جو اب تک موصول ہو رہی ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے، ناظرین یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اسلام آباد میں اس وقت موجودہ صورتحال کیا ہے، وہاں پر عوام کس طریقے سے عید کی شاپنگز کر رہی ہے، یا پھر ان عوام کو بھی اڑا دیا گیا ہے اسلام آباد میں، پنڈی میں، کیونکہ مختلف عناصر کے تھرو آپ سوشل میڈیا پر یہ کیمپین دیکھ رہے ہوں گے کہ اسلام آباد کی فضائی حدود بند ہو چکی ہے، اسلام آباد کی عوام سڑکوں پر نکل نہیں رہی، گھروں کے اندر محصور ہو چکی ہے۔ جیسے لاہور کی بندرگاہ پر قبضہ کیا گیا تھا، جیسے کراچی کو پاکستان سے آپریشن تندور کے دوران علیحدہ کیا گیا تھا، اسی طریقے سے اب اسلام آباد کو بھی اڑا دیا گیا ہے۔ اب یہ اڑ کر کہاں پر گیا ہے، مریخ پر گیا ہے یا پھر کسی اور پلانٹ پر گیا ہے؟ اس حوالے سے ناظرین کچھ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ افغانستان کے طالبان کی جانب سے پاکستان پر حملہ کرنے کی جو کوشش کی گئی اس کو بڑے مؤثر طریقے سے ناکام بنایا گیا، اور یہ صرف اور صرف آپریشن غضب للحق سے ہماری اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ ناظرین کس کو نشانہ بنانے کے لیے یہ ڈرونز بھیجے گئے تھے؟ آپریشن غضب للحق کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ اس پر ہماری آرمڈ فورسز کا کیا رسپانس تھا؟ اس کے ساتھ ساتھ صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے بھی جو رسپانس آئے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، انفولڈ پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین افغانستان کو بارہا افغانستان کی یہ ڈی فیکٹو گورنمنٹ جو ہے، طالبان رجیم، ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ صرف ایک لائن ایجنڈا تھا، ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی نہ ہو، دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین جو استعمال ہو رہی ہے وہ نہ ہو، لیکن یہ باز نہیں آتے۔ افغانستان کے طالبان کی جانب سے ایک مرتبہ پھر سے رات کی تاریکی میں حملہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اس کو سافٹ اور ہارڈ کل کے ذریعے مؤثر طور پر ناکام بنا دیا جاتا ہے، مکمل طریقے سے ان کے حملے کو ناکارہ بنا دیا جاتا ہے۔ کچھ ڈرونز بھیجے گئے تھے، ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی جانب سے پریس کانفرنس کی جاتی ہے، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ افغان طالبان کی جانب سے ہمارے معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، خوف پھیلانے کی کوشش کی گئی، اور وہ افغان طالبان جو کہ پوری دنیا کے سامنے مظلومیت کا لبادہ اڑے خود کو پریزنٹ کرتے ہیں، وہ افغان طالبان جو کہ پوری دنیا کے سامنے مظلوم بنتے ہیں، وہ افغان طالبان جو کہ پاکستان کی کارروائیوں کے بعد پوری دنیا کو کہتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، ڈسپائٹ آف وٹ دے آر ڈوئنگ، ڈسپائٹ آف ہاؤ دے آر یوزنگ دیئر لینڈ اگینسٹ پاکستان، ڈسپائٹ آف ہاؤ دے آر یوزنگ دیئر ٹیریٹری فار ٹیررزم اگینسٹ پاکستان۔ تو ناظرین ان تمام تر کو پس پردہ رکھ کے، بالائے طاق رکھ کر کہا جاتا ہے کہ دیکھیں پاکستان ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ مظلومیت کا لبادہ جو انہوں نے اوڑھا ہے وہ یہ اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ مظلومیت کا لبادہ اوڑھنے والے معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، سویلینز کے اوپر ڈرونز بھیج رہے ہیں۔ خیر ان کے جو اہداف تھے ان کو اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین جو جتنے بھی ڈرونز بھیجے گئے تھے ان کو تباہ کر دیا گیا۔ کوئٹہ کے اندر جو ڈرونز کا ملبہ گرا اس کے نتیجے میں 2 بچوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوہاٹ اور پنڈی میں جو ڈرونز کا ملبہ گرا اس سے ایک شہری کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہے۔ ناظرین جو خوف پھیلانا مقصد تھا، جو شہریوں کے اندر ایک خوف و ہراس کی فضا قائم کرنا چاہتے تھے اور اپنے اہداف کو حاصل کرنا چاہتے تھے، اس میں مکمل طور پر یہ ناکام ہو چکے ہیں۔ لاہور میں بندرگاہ جس طریقے سے آپریشن تندور کے دوران بنائی گئی، کراچی کی پورٹس پر قبضے جس طریقے سے کیے گئے، پاکستان کے ٹکڑے جس طریقے سے کیے گئے، وہیں پر کچھ سرحد کے اس پار ہمارے رائٹ اور ہمارے لیفٹ دونوں اطراف سے پروپیگنڈا عناصر پھر سے سرگرم ہو کر کیا کہتے ہیں کہ اسلام آباد کو اڑا دیا گیا ہے۔ حالانکہ اسلام آباد کی اگر تازہ ترین صورتحال کی ناظرین اگر بات کی جائے تو شہری معمول کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور معمول کے مطابق زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ عید کی شاپنگز میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں۔ چونکہ عید آنے والی ہے اس لیے شہریوں کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ چاہے اسلام آباد کو اڑانے کی خبریں جو ہے وہ زیر گردش ہیں، یا پھر اسلام آباد کو مریخ پہ پہنچانے کی خبریں کچھ سوشل میڈیا ہینڈلز سے نشر کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پروپیگنڈا عناصر مختلف پلانٹس تک اسلام آباد کو پہنچانے کی بات کر رہے ہیں، تو پنڈی کی عوام اور اسلام آباد کی عوام وہ اس وقت عید کی خریداری میں مصروف ہے، وہ شاپنگ کر رہی ہے۔ ان کو ان تمام تر پروپیگنڈوں سے، ان عناصر سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ پہلے ہی ان تمام تر عناصر کو آن سوشل میڈیا
آن گراؤنڈز اور ہماری آرمڈ فورسز کے ساتھ مل کر ناظرین سرحدوں پر شکست دے چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اگر بات کی جائے آپریشن غضب للحق کی، تو آپریشن غضب للحق اس وقت بڑے بھرپور طریقے سے جاری و ساری ہے، اور جو افغانستان کے طالبان کی جانب سے کارروائیاں کی گئی تھی اس کے جواب میں ہمارے شیروں نے، ہمارے جوانوں نے، ہمارے شاہینوں نے بھرپور طریقے سے جوابی کارروائی کی، اور جو کچھ پوسٹس ہیں ان کو تباہ کیا۔ ننگرہار میں تحریک طالبان افغانستان کی ایک پوسٹ کو تباہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو قندھار ایئر فیلڈ ہے، آئل ڈمپ سائٹس، وہاں پر ان کے جو سٹوریج سائٹس تھیں ان کو کامیابی سے نشانہ بنایا اور ان کو تباہ و برباد کیا۔ ناظرین یہ وہ سائٹس تھیں جو کہ فتنہ الخوارج کی جانب سے، فتنہ الہندوستان کی جانب سے استعمال کی جاتی تھی، دہشت گردوں کی جانب سے نہ صرف استعمال کی جاتی تھی بلکہ پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں ان سائٹس کا بڑا ایک اہم رول تھا، کیونکہ یہیں سے وہ نہ صرف آپریٹ ہوتے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہیں سے ان کو جو ہے وہ اپنی کارروائیوں کے لیے تیل فراہم ہوتا تھا۔ بڑا ایک اہم لاجسٹکس انفراسٹرکچر تھا جس کو نشانہ بنائے گئے پاکستانی آرم فورسز کی جانب سے۔ ابھی تک کی ناظرین اگر بات کی جائے تو 663 جو فتنے ہیں ان کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے، 887 سے زائد وہ زخمی ہے، اور 249 پوسٹ کو تباہ کیا گیا ہے، 44 جو ہے پوسٹ ان کو کیپچر کر کے تباہ کیا گیا ہے، 224 ٹینکس کو، آرمرڈ وہیکلز کو ان کی تباہ و برباد کیا گیا پاکستانی آرم فورسز کی جانب سے۔ بڑی پریسیجن ایئر سٹرائکس جاری ہیں، اور پاکستان تب تک یہ جاری و ساری رکھے گا جب تک افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونا بند نہیں ہو جاتی۔ جب تک یہ فتنے وہاں سے سرگرم رہیں گے، جب تک پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین کو استعمال ہونے دیتے رہیں گے، جب تک دہلی اور اسرائیل کی سپانسرشپ پر چلتے رہیں گے، تب تک یہ ہم سے ایکسپیکٹ نہ کرے کہ ہم ان کی ان حرکتوں کو برداشت کریں گے، ہم سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہم ٹالریٹ کریں گے۔ جتنا ٹالریٹ کرنا تھا ہم نے کر لیا، ہم نے 80,000 سے زائد جانیں دی، ہم نے شہداء دیے، ہمارے شہداء کے خون سے ہم نے اس وطن کو سرسبز و شاداب کیا، لیکن بس اب بہت ہو گیا، اب مزید ماؤں کی گودیں ہم اجڑنے نہیں دیں گے۔ لہٰذا دیٹس اے ون پوائنٹ ایجنڈا، جب تک یہ اپنی سرزمین کو استعمال ہونے دیتے رہیں گے تب تک ہم بھی اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے، انلیس اور انٹل یہ مکمل طور پر فتنے ان کا قلع قمع نہیں کر دیا جاتا۔ صدر مملکت کی جانب سے، آصف علی زرداری کی جانب سے بھی رسپانس سامنے آئے ہیں، اینڈ واٹ از ہی سیئنگ؟ ہی سیئنگ کہ پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانا افغانستان کے طالبان کی جانب سے ایک سرخ لکیر ہے۔ اٹ از اے ریڈ لائن اینڈ ناؤ دے ہیو کراسڈ اٹ۔ انہوں نے کراس کر لی ہے۔ ہم نے بارہا ان کو بتایا کہ یقین دہانی ہمیں کروائیں، لیکن انہوں نے اس یقین دہانی کو نظر انداز کیا کہ دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم نہیں کی جائیں گی۔ نہیں یقین دہانی کرواتے کہ دہشت گردوں کو یہ محفوظ پناہ گاہیں فراہم نہیں کریں گے، یہ فراہم کرتے ہیں، اور ان کے ایکشن سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کرتے رہیں گے، تو پھر ہم بھی ایکشنز لیتے رہیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی اسلامی فوج کی طاقت کو چیلنج کر رہے ہیں جس کے کانسیکوینسز ان کو برداشت کرنا پڑیں گے۔ آپ اس بارے میں ناظرین کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔